السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، قل ان کانت لاکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لاکم تمہارے لیے، دارو گھر، الآخرۃ آخرت کا، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خالص، من دون الناس علاوہ دوسرے لوگوں کے۔ اے نبی آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، فَتَمَنَّوْا تو خواہش کرو، الموت موت کی، ان کن تم اگر ہو تم صادقین سچے۔ اب اس آیت کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت مباہلہ سے کی ہے، یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ یہی دعوت انہیں سورۃ جمعہ میں بھی دی گئی۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے، لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں کی طرح یہودیوں نے بھی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز نہیں وہ خواہش کریں گے اس کی، یعنی ہو سے مراد موت کی، آبداً کبھی بھی، بیما اس وجہ سے، قدامت جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جانتا ہے بظالمین ظالموں کو، ولا تاجدنہم ضرور آپ پائیں گے ان کو، یعنی لام جو ہے تاکید کے لیے، اور ہم سے مراد یہودی، ولا تاجدنہم ضرور ہے نبی آپ پائیں گے ان کو، احرسا زیادہ حریص الناسی لوگوں سے، الحیاتین زندگی کے معاملے میں، یعنی جینے کے معاملے میں، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کے معاملے میں حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا۔ یودو خواہش کرے گا، احدہم ان میں سے ہر کوئی، لو یعمرو یہ کہ عمر کر دی جائے ان کی، الف سنتین 1000 سال، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ چھٹکارا دینے والا ان کو، من العذابی عذاب سے، یعنی ان کا عمر کا زیادہ بھی مل جانا ان کو عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ آئین یعمرا اگرچہ ان کی عمر بڑھا دی جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بما ان کو، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ قل نبی اب کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہے، عدوً دشمن، لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ پس بے شک اس نے، نزلہ نازل کیا اس کو، یعنی قرآن کو، حسمرات قرآن مجید، اعلیٰ قلبی کا آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما ان کتابوں کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی، وہدن ہدایت ہے، وبشریٰ خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اب حدیث میں ہے کہ تن یہودی علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی بھی ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تمام سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل۔ یہود کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر اترتا ہے۔ اس بہانے سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اب اس آیت میں اسی بات کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کانا جو کوئی ہے، عدوً دشمن، للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریلا اور جبرائیل کا، و میکالا اور میکائیل کا،
فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا علیکہ آپ کی طرف آیاتین آیتیں بیناتین روشن وما یکفر نہیں انکار کرتا بیہا ان آیات کا الا الفاسقون مگر فاسق لوگ نافرمان لوگ۔ آوا کلما کیا جب بھی احدو انہوں نے عہد کیا احدن کوئی بھی عہد نبذہ تو پھینک دیا اس کو یعنی ہو سے مراد اس وعدے کو فریقون ایک گروہ نے منہم ان میں سے بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر جو ہے لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدقن تصدیق کرنے والا تھا لما ان کتابوں کی معہم جو ان کے پاس تھی نبذا تو پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجودہ کتاب کی تصدیق کرتا تھا تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا یعنی کتاب اللہ کی کتاب کو ورا ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے کرنا ہم گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں جانتے یعنی وہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے۔ واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی یعنی یہودیوں نے ما اس چیز کی تتلو جو پڑھتے تھے شیاطین شیطان اعلی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں یعنی انہوں نے نہ اللہ کے عہد کی پرواہ کی نہ ہی کتاب کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے شیطانوں کی پیروی کی۔ وما کفرا اور نہیں کفر کیا سلیمان نے ولیکن شیاطین لیکن جو شیطان تھے کفروا انہوں نے کفر کیا یعلمون وہ سکھاتے الناس لوگوں کو سحر جادو۔ اب اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کیا بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابیلا بابل شہر میں ہروت اور مروت پر ہروت پر و مروتا اور مروت پر وما یعلمانی نہیں وہ سکھاتے من احدین کسی ایک کو حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے یعنی یقولا یا تسنیہ کا صیغہ اس سے مراد ہروت اور مروت دونوں فرشتے انما بے شک نحنو ہم فتنتن آزمائش ہیں فلا تکفر تم نہ کفر کرو فیتعلمون پس وہ سیکھتے منہما ان دونوں سے ما وہ جادو یفرقون کہ جدائی ڈالتے بھی اس کے ساتھ بین الماری آدمی کے درمیان و زوجی اور اس کی بیوی کے درمیان وما ہم اور نہیں تھے وہ بزارین تکلیف دے سکتے بھی اس کے ساتھ من احدین کسی ایک کو یعنی بھی سمرت جادو وما ہم بزارین نہیں تھے وہ نقصان پہنچا سکتے بھی اس جادو کے ساتھ من احدین کسی ایک کو الا مگر باذن اللہ اللہ کی اجازت کے ساتھ یعنی وہ جادو کے زور سے ہی اسی کو نقصان دے سکتے تھے جس کو اللہ تعالی چاہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ وہ سیکھتے ما وہ چیز یضرہم جو نقصان دیتا تھا ان کو یعنی جادو ولا ینفعہم نہیں نفع دیتا تھا ان کو وَلَقَدْ البتہ تحقیق عالمو انہوں نے جان لیا لمن اشتراہو کہ جس نے بھی خریدا اس کو یعنی جادو کو مالہ نہیں اس کے لیے فی الاخراتی آخرت میں من خلاقین کوئی حصہ والا بیسا البتہ برا ہے معاشرو جو انہوں نے بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے میں انفسہم اپنی جانوں کو لوکانو کاش کہ وہ یعلمون جانتے۔ اب قرآن کے ان الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت اور مروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا۔ اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتائے کہ انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہیں اور جادو یہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور مروت دونوں فرشتوں پر نازل کی یعنی کہ جادو جیسا کہ وہ یہودی دعویٰ کرتے تھے
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ناؤز باللہ جادوگر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ختم کرنے کے لیے مقصد، یعنی ان کے دل میں جو خیال تھا اس خیال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر ان فرشتوں کو نازل کیا کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے، یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو جو ہے کفر ہے، جیسے کہ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ یقولا انما نحن فتنۃ، کہ وہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جادو حاصل کرتے رہے جس سے ان کا مقصد لوگوں کے گھروں کو اجاڑنا، میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جادو کے ذریعے سے بھی انہی لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے بھی جادو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی آخرت میں وہ نقصان ہی اٹھائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ جس نے بھی جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے، یعنی کہ جادو۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہم اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔